أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذان مثلان ضربهم الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا، وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته ولله الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في الكيآن من الأرض من بعد كأنه بحر طام. جیسا کہ سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے نور کی مثال بیان فرمائی تھی کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ مومن کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دیا ایک باغچے میں ہو اور وہ قندیل میں ہو اور قندیل شیشے سے ہو، اور شیشہ اتنا شفاف ہو کہ جیسے چمکتا ہوا تارا ہے، اور اس میں شفاف تیل ہو جو بغیر آگ دکھائے بھی معلوم ہو کہ جل جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ تو اللہ نے مثال دی تھی کہ اسی طرح ہم مومن کے دل میں ایک اس کا نور فطرت ہوتا ہے اور پھر نور ایمان آتا ہے، اور نور ایمان کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی ہدایت اور اپنی رحمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں، اور پھر جیسے نور پورے عالم کو منور کرتا ہے اسی طرح مومن جو ہے وہ پورے عالم کو اپنے دین سے منور کرتا ہے اور لوگوں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ سنت اللہ ہے کہ اگر مومنوں کا ذکر آئے گا تو بعد میں پھر کافروں کا ذکر بھی آئے گا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کا ذکر فرمائیں گے تو وہاں اہل نار کا بھی ذکر ہے، کیونکہ جب چیز تقابل پہ ہو تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب دونوں جانبین کو ذکر کر دیا جائے، مومنین کافرین، اصحاب الیمین اصحاب الشمال، اصحاب الجنہ اصحاب النار، تو بالکل پھر بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے احوال کے بارے میں مثال دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اچھا، کبھی تو مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے پانی سے، کبھی مثال ایسے دی جاتی ہے آگ سے،
تو مثالیں بھی کبھی مائی ہوتی ہیں کبھی ناری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، دو مثالیں بیان فرمائی ہیں کافروں کے لیے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی تھی منافقین کے لیے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ منافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم کے زمانے میں تھے وہ منافق اعتقادی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو خبر دے دی کہ یہ ظاہراً ان کے پاس ایمان ہے لیکن اندر ایمان نہیں۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ المنافقون میں بڑی وضاحت فرما دی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی خدمت میں یہ منافقوں کی جماعت آتی ہے اور آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا آپ تو میرے رسول ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صرف اپنے ظاہری ایمان کو ڈھال بنا رہے ہیں، ورنہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اندر جھوٹ ہی۔ اسی طرح اللہ نے مثال بیان فرمائی سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ منافقین مومن لوگوں کو ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ہمدرد ہیں، لیکن جب مومنوں سے اٹھ کے کافروں کے پاس آتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم دھوکہ کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے۔ تو یہ منافق تھے، یہ اعتقادی منافق تھے۔ کیا معنی کہ یظہر الایمان و یبطن الکفر، ایمان ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپاتے تھے۔ آج جو دنیا میں ہے اعتقادی منافق کا تو ہم کہہ نہیں سکتے، چونکہ دلوں کے جاننے والی تو اللہ کی ذات ہے، کسی کو کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے۔ آج صرف عملی منافق تو ہیں، یعنی اعمال کے منافق تو پائے جاتے ہیں، لیکن اعتقادی منافقوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اعمال کے منافق کا کیا معنی کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، آپ نے فرمایا منافقوں کی نشانیاں جو ہیں وہ 3 نشانیاں ہیں۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، امانت دولت ہو، مال ہو یا کلام ہو، وہ بھی امانت ہے، تو اس میں خیانت کرے۔ فرمایا یہ منافقوں کی علامت ہے، کیونکہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو جو یہ چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو گویا منافقوں کا کام، تو یہ عملی منافق ہے۔ اسی طرح فرمایا اذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا ہو جائے گندی بات کرے، گالیاں نکالے، یہ بھی منافق کی علامت ہے، کیونکہ مومن کی زبان سے گندی باتیں اور گالیاں اور غلیظ قسم کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں نکلتے۔ اس لیے حضور فرماتی ہیں المؤمن لا يكون لعانا ولا فحاشا ولا بذی، آپ نے فرمایا مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں پہ لعنتیں بھیجتا رہے، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ اور نہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ گندی باتیں کرے، فحش گو ہو، ننگی باتیں کرے، اور نہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ اخلاق کے مقام و معیار سے گری ہوئی باتیں کرے، یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہوتی۔ مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مومن تو ایسے ہوتے ہیں جو صداقت کے مرقع ہوتے ہیں،
مومن تو ایسے ہوتے ہیں جو احسان کا مجسمہ ہوتے ہیں، مومن تو ایسے ہوتے ہیں جن کے نور ایمان سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے چاہے وہ نہ چاہتے ہوں۔ جیسے کہ اللہ والوں نے، بزرگوں نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھیں یہ بتی جل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، وہ فرمائے کہ ہم چاہیں نہ چاہیں لیکن روشنی تو آئے گی نا۔ تو اسی طرح مومن کے نور ایمان کی جو روشنی ہے اس سے فائدہ ہوگا ہی، چاہے ہم چاہتے ہوں یا چاہے ہم نہ چاہتے ہوں۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ جماعت پہ اللہ کی رحمت ہے، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، جتنی جماعت زیادہ ہوگی اتنی برکات زیادہ ہوں گی۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی بتیاں زیادہ جلائیں گے اتنا نور زیادہ ہوگا، تو جتنا نور ایمان زیادہ ہوگا اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد زیادہ ہوگی۔ تو مومن کی صفت یہ، اور فرمایا کہ مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر کوئی بات لغو ہو تو چپ کر کے گزر جاتے ہیں، وہ اس میں دخل ہی نہیں دیتے، وہ کبھی فحش باتوں میں دخل ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ دیکھیں کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی، ایک یہودی گزرا تو اس نے فوراً کہا کہ السلام علیکم، یعنی اس نے لفظ بگاڑ دی، السلام نہیں کہا السلام علیکم، سلام مانا موت، سلام مانا سلامتی۔ تو اگر حرف گرا دیا جائے تو مانا بنے گا تم پہ موت ہو، یعنی یہودی نے تو اپنا بغض نکالا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کی۔ تو بی بی عائشہ غصے میں آ گئی، آپ نے فرمایا وعلیک الموت واللعنت وغضب اللہ، تم پہ موت ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، تم پہ اللہ کی غضب ہو، میرے نبی کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں؟ بی بی عائشہ غصے میں، حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا اس نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا میں نے سنا ہے، اس نے کہا السلام علیکم، بس کہہ دیتی وعلیکم کہ جو تم ہم پر بھیجے ہم تم پر بھیجے، لیکن آگے اس پہ غضب ہو اور لعنت ہو یہ تو زیب نہیں دیتا، یہ حرم رسول ہے، تم نے اپنی زبان سے ایسے لفظ کیوں نکالے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس نے جو میرے خلاف بد دعا کی ہے وہ تو قبول ہوگی نہیں، لیکن جب ہم کہیں گے وعلیکا تو ہماری دعا اللہ قبول فرمائیں گے، تو ہمارا اتنا کہہ دینا کافی ہے، ضروری تو نہیں کہ ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالیں۔ یقین فرمائیں کہ آج بھی اگر امت اسلام صرف اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لے تو لاکھوں جھگڑے ختم ہو جائیں، لاکھوں فساد ختم ہو جائیں، لاکھوں فتنے مٹ جائیں، کیونکہ یہ تمام جھگڑوں کی بنیاد جو ہے وہ زبان ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، فرمایا کون ہے جو مجھے ضمانت دے ان دو ہڈیوں کے درمیان میں زبان کی اور دو رانوں کے درمیان میں شرمگاہ کی، کہ میں غلط استعمال نہیں کروں گا، فرمایا میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہوں کو گناہ سے محفوظ کر لے، تو فرمایا اس کی جنت کا ذمہ دار جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اللہ نے وہاں بھی منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی تھیں، اور ایک مثال ناری تھی اور ایک مثال مائی تھی، اور مفسر فرماتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرعد میں بھی ہدایت و علم کے بارے میں بھی دو مثالیں دی تھی، ایک مائی تھی اور ایک ناری تھی۔ مفسر فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الرعد میں ہم ان پہ کافی بحث کر چکے ہیں، تاکہ جس نے دیکھنا ہے وہ ان مقامات کو دیکھ لے، اب دوبارہ ان کا دہرانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَوَّلُ مِنْ هَذَيْنِ الْمَثَلَيْنِ، آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں بھی اللہ نے دو مثالیں دی ہیں، جیسے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال ان لوگوں کی ہے جو کافر بھی ہے اور کفر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ صرف کافر ہوتے ہیں، ایک کافروں کے بھی پنڈت ہوتے ہیں، ان کے احبار ہوتے ہیں، رہبان ہوتے ہیں، ان کے مبشر ہوتے ہیں جو لوگوں کو بھی کفر کی دعوت دیتے ہیں، یہودیت کی دعوت دیتے ہیں، وثنیت کی دعوت دیتے ہیں، مسیحیت کی دعوت دیتے ہیں، کفر کی طرف بلاتے ہیں۔
اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک صحیح عقیدے پہ ہیں. ہر کافر، ہر گمراہ فرقہ جو ہے وہ اپنے عقل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل سیدھے راستے پہ ہوں اور میں بالکل صراط مستقیم پہ ہوں. حتیٰ کہ مشرکین مکہ حضور کی خدمت میں آتے وہ کہتے یا رسول اللہ ہم تو باپ دادے کے دین پہ تھے، اپنے باپ دادے کے طریقے پہ تھے، ہم میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، ہمارا دین آباء و اجداد سے ایک چلا آ رہا ہے، اور یہ آلہہ جو ہیں، جو اصنام ہیں، انداد ہیں، ہمارے باپ دادے قصی نے رکھے ہیں، ان کے بعد سے چلے آ رہے ہیں، اور ہم سارے آپس میں ملے ہوئے تھے. جھگڑا تو آپ نے کیا ہے. آپ جب آئے، آپ نے دعوت اسلام دی تو لوگ لڑ گئے کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، بیوی مسلمان ہے شوہر کافر ہے، شوہر مسلمان ہے، لہذا نعوذ باللہ آپ نے ہمیں لڑایا. تو ہر کافر اور مشرک جو ہے، ہر گمراہ جو ہے، ہر بد عقیدہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں، دوسرا آدمی جو ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے. حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. بندہ حق کی تلاش کرے، حق کو ڈھونڈے، اور جہاں حق مل جائے اس کو اپنا لے اور باطل کو چھوڑ دے. اللہ کے نبی نے 40 سال کی زندگی گزار دی. آپ نے پہلے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، پہلے تو آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سر مبارک پہ نبوت و رسالت کا تاج رکھ دیا، جب اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اللہ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین کہ اب میرے نبی اٹھو اور ڈراؤ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو دعوت دو، ان کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. تو اس لیے ہر باطل فرقہ جو لوگ کفر کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو غیر اللہ کی پکار کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو غیر اللہ سے مانگنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو حق پر ہیں. وَلَيْسُوا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَىٰ شَيْءٍ، مفسر فرماتے ہیں حالانکہ حقیقت پہ وہ حق پہ نہیں ہوتے، وہ تو باطل پہ ہوتے ہیں. ان کی مثال اللہ نے ایسے دی ہے فَمَثَلُهُمْ فِي ذَلِكَ كَالسَّرَابِ، اللہ نے فرمایا ان کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چٹیل میدان ہو، دھوپ کا وقت ہو، دور سے دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے پانی کا دریا بہ رہا ہے، اور جو قریب آتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ دور سے دیکھنے میں تو اس کو دریا نظر آ رہا ہے، حالانکہ وہ دریا نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جتنے باطل فرقے ہیں یہ وثنی ہیں، یا یہ ہندوز ہیں، یا یہ ہندو مت پہ چلنے والے ہیں، یہودیت و نصرانیت کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے لیے اولادیں بنانے والے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں. ان کی کوئی نہ دلیل ہے، نہ حجت ہے، نہ عقلن ہے، نہ نقلن ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، نہ انبیاء کی دعوت ہے، اور نہ عقل مانتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہو وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتے ہیں. عقل بھی نہیں مانتا، چلو اگر نقلی دلیل نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ لیسوا علی شیء، ایسی ہے جیسے سراب ایک چٹیل میدان میں نظر آئے، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا دریا ہے، لیکن آگے جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. اب مفسر فرماتے ہیں القیعۃ جمع قائن کجار وجیرۃ، والقاء ایضا واحد القیان کما یقال جار وجیران. فرماتے ہیں کہ قیع سے مراد کیا ہے؟ ہی الارض المستویۃ المتسعۃ المنبسطۃ وفیہ یکون السراب، کہ دور سے دیکھتا ہے کہ سیدھی زمین ہے، چٹیل میدان ہے، اور پیاسے کو معلوم ہوتا ہے پانی پہ پہنچ گیا، دریا پہ پہنچ گیا، حالانکہ دریا نہیں ہوتا ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ. اب مفسر فرماتا ہے یہ اکثر جب آدمی دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے،
سورج کی تمازت اپنی شدت پہ آ جاتی ہے، دور سے دیکھنے والے پیاسے بندے کو یہ چیزیں جو ہیں وہ پانی اور دریا نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّمَا يَكُونُ أَوَّلَ النَّهَارِ يُرَىٰ كَأَنَّهُ بَاعٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور فرماتے ہیں کہ اگر دن کے پہلے حصے میں دیکھیں تو معلوم ہوگا دور سے کہ آسمان و زمین تک گویا کہ پانی ہے۔ فَإِذَا رَأَى السَّرَابَ مَنْ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْمَاءِ، اور جو آدمی پانی کی تلاش میں ہے، پیاسا ہے، جب وہ اس سراب کو دیکھتا ہے تو پانی سمجھتا ہے، قَصَدَهُ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، اور دوڑ کے جاتا ہے کہ ابھی میں دریا پہ پہنچوں گا۔ فَلَمَّا انتہا إِلَيْهِ، جب اس جگہ پہ آتا ہے، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، اس کو دیکھتا ہے کہ کچھ نہیں، وہ تو ریت ہے، وہ تو کوئی پانی کا قطرہ ہی نہیں، وہ تو بالکل چمکتی ہوئی ریت۔ یہی حال کافر کا ہوگا کہ لاکھ وہ اعمال صالحہ کر لے، لیکن یاد رکھو اللہ کافروں کو بھی دنیا میں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کافر کو دنیا میں بدلہ نہ ملے، نہیں، بندہ ہے، وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس لیے وہ جتنی دنیا میں اچھائی کریں گے، ہسپتالیں بنائیں گے، مظلومین کی مدد کریں گے، اللہ ان کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، عزت دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، راحت دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی سنت اللہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، ان کو آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قبائل قریش میں ایسے ایسے سردار بھی گزرے ہیں جنہوں نے بڑی نیکیاں کی، جنہوں نے بڑے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں، غلاموں کو آزاد کیا ہے، مسکینوں کی مدد کی ہے، تو ان کو بھی آخرت میں بدلہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا عائشہ آخرت میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کا آخرت میں ایمان ہی نہیں تھا، انہوں نے اللہ سے آخرت مانگی ہی نہیں، ان کا تو مدار ہی دنیا تھی، وہ دنیا میں مانگتے رہے، ملتا رہا، آخرت پر تو ان کا یقین ہی نہیں، آخرت پر تو ان کا ایمان ہی نہیں۔ جب ایمان نہیں، اللہ پہ مانا نہیں، مانگا نہیں تو اللہ کیوں دیں گے؟ تو فرمایا ان کو آخرت میں تو نہیں ملے گا، ورنہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے کفار گزرے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے اس گھر کو بنانے والے جو ہیں، ایک تعمیر جو ہے قریش نے کی، اور بنانے والے سارے کافر تھے ما سوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی، حضور کی عمر مبارک 25 سال۔ تو اس وقت جب قریش نے کعبے کو بنایا ہے تو سارے بڑے بڑے کفار جو تھے وہ اس بنانے میں شریک، جتنے سردار تھے، ابی لہب ہے، ولید ابن المغیرہ ہے، عتبہ عتیبہ ہے، شیبہ ربیعہ ہے، ابی لہب ہے، سارے اس میں ہیں۔ اچھا، اور پھر دیکھو کہ اللہ کا گھر بنانے میں کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن احترام اتنا ہے، کہنے لگے بھی بات سنو، خدا کا گھر بنانا ہے لیکن خبردار اس میں کوئی آدمی حرام کا پیسہ نہ لگائیں۔ کافر ہیں، مشرک، خدا کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے۔ مشرک کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا جو خدا کو مانتا ہی نہ ہو، وہ تو دہریہ ہوتا ہے، وہ تو لادین ہوتا ہے۔ مشرک کا معنی یہ ہے کہ خدا کو بھی مانتا ہو اور اس کے ساتھ شریک بھی بناتا ہو۔ تو کہنے لگے خبردار کوئی بندہ زنا کا پیسہ نہ لگائے، کوئی بندہ شراب کا پیسہ نہ لگائے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ حرام ہے، شراب گندی چیز ہے، زنا گندی چیز ہے، اور جوئے کا پیسہ نہ لگائے، کبار کا پیسہ نہ لگائے، لوٹ مار کا پیسہ نہ لگائے، خالص اپنی آمدنی سے حلال پیسہ لگاؤ، اللہ کا گھر ہم بنا رہے ہیں۔ اب جناب جب گھر بنانے لگے پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بہرحال غلط، انہوں نے کہا پیسہ تو بہت ہے، انہوں نے کہا نہیں، حرام کا پیسہ اللہ کے گھر میں کیا خیال ہے؟ آج کل مسلمان خیال کرتے ہیں نہیں، اللہ کے گھر میں ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ آج تو بڑی بڑی مسجدیں وہی بناتے ہیں جو بینک ہوں یا انشورنس کمپنیاں ہوں جن کا مال خالص حرام، یعنی جن کی آمدنی کے حرام ہونے میں ایک دھینے کا بھی شبہ نہیں ہے، مسجدیں بناتے ہیں اور جناب بڑے بڑے دینی ادارے بنا دیتے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اس میں۔ یاد رکھو کہ اگر پیسہ حرام کا ہو یا زمین قبضہ کر کے مسجد بنائی جائے، وہاں نماز نہیں ہوتی۔
ایک مسئلہ ہمیشہ دماغ میں رکھ لو. اچھا یہ ہمارے ہاں ایک اور بڑی بری رواج ہے کہ کوئی سرکاری زمین پڑی ہو نا فوراً قبضہ کر لیں. اللہ کے بندے ہو تیری ملکیت تو نہیں ہے نا. اور جی ہم تو مسجد بنا رہے ہیں. بھی مسجد بنا تو اپنے گھر پہ بناؤ, اپنی زمین پہ بناؤ, سرکار کی زمین کیوں پکڑو؟ تو یاد رکھیں کہ اگر ارض مغصوبہ ہے, یوں سمجھ لو کہ مثلا میرا یہ مصلی ہے, اگر یہ پلیت ہو, اس پہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں, ہو جائے گی؟ ہاں جی. اگر کپڑا پلیت ہو نماز نہیں ہوگی, زمین ہی غلط ہو تو پھر نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ارض مغصوبہ ہے یعنی کیا معنی؟ زبردستی چھین لی گئی, یا تمہارے نجائز قبضے میں ہے, تمہارے ماں باپ کی نہیں ہے, باپ دادے کی نہیں ہے, قبضہ تمہارا ہے, چلا آ رہا ہے, 50 سال گزر گئے, لیکن یہ تو دیکھو تم مالک ہو. اسی طرح اگر تم نے تعمیر کی اور اس میں پیسہ حرام کا ہے, وہ جوئے کا ہے, وہ سود کا ہے, وہ قمار کا ہے, وہ شراب کا ہے, وہ اسمگلنگ کا ہے, وہ لوگوں کے انسانوں کو بیچنے کا ہے, منشیات بیچنے کا ہے, اور یہ سمجھ لو کہ بھئی ہم ایک نیک کم کر دیں گے بس ہم بخشے جائیں گے, یہ تو اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے, کیا بات ہے, حرام کھاؤ کماؤ, حج میں چلے جائیں گے, گناہ معاف ہو جائیں. کس نے کہا ہے آپ کو گناہ معاف ہو جائیں؟ لوگوں نے آج کل یہ دماغ بنایا ہوا ہے کہ بھئی زمینوں کو بالکل قبضے کر لو, حرام کھا لو, رشوت کھا لو اور سود کھاتے رہو, اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ جتنے نجائز کام ہیں سارے دھندے کر کے پیسے جمع کر لو, اور اگر گناہ ذرا زیادہ لگے 2 آدمی اور بھی حج پہ بھیج دو, اور اگر اتنی گناہوں کی گٹھڑی ہے کہ خود اٹھا سکتا ہے تو ہم حج پہ چلے جائیں گے, الفاظ میں کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کس نے کہا ہے آپ کو؟ بات سمجھو, یہ گناہ معاف ہونے والی حدیث تو تم نے پڑھ لی ہے, لیکن وہ حدیث نہیں پڑھی کہ جب بندہ احرام باندھ کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, اللہ حکم فرماتے ہیں فرشتے کو, کہہ دو میرے بندے کو لا لبیک ولا سعدیک, تیری حاضری مجھے منظور نہیں. اللہ فرماتے ہیں اس کو کہہ دو کہ تیرا کھانا حرام سے ہے, تیرا پینا حرام سے ہے, تیرا لباس حرام سے ہے, تیرا بدن حرام کے گوشت سے پروان چڑھا ہے, پھر لبیک کہہ رہے ہو, جاؤ حجک مردود علیک, تیرا حج میں نے تیرے منہ پہ مار دیا ہے. وہ حدیث نہیں پڑھی, وہ حدیث نہیں پڑھی ہے کہ آدمی کے جتنے یعنی ریت کے ذرے کے برابر گناہ ہے تو میرا اللہ بخش دے گا, لیکن کسی دوسرے بندے کا حق ہے تو خدا نہیں بخشے گا. 1,00,000 حج پڑھو تو نہیں بخشے گا. حقوق العباد جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوگا. حقوق اللہ جو ہیں بالکل ٹھیک ہے, اللہ کیونکہ کریم ہے, رحیم ہے, غفور ہیں, ستار ہیں, وہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو اگر آج ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آیا ہے میں معاف کر دوں گا, لیکن بندوں کے حق تو میں معاف نہیں کروں گا, وہ تو تمہیں ادا کرنے ہوں گے, وہ تو اللہ بھی معاف نہیں کرتے. 1,00,000 حج کرو نا, ایمان سے کہو کہ اس دور میں کہ جب ہمارے سامنے اللہ نے قیامت کا ایک نمونہ دکھلا دیا, قرآن یہی کہتا ہے نا کہ قیامت میں کیا ہوگا, زلزلہ ہوگا نا, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ زمین کے زلازل جو ہیں یہ بھی قیامت, علامات قیامت میں سے ہے نا, کہ اللہ کا نظام ہے کہ زمین جو ہے اس کے 25 کلومیٹر تک تقریباً پھر اس کی اللہ نے پلیٹیں رکھی ہیں, اور اب وہ ایک جگہ کی بات نہیں, پوری دنیا میں وہ نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو رہا ہے. اتنی بڑی قیامت گزر گئی ہمارے آنکھوں کے سامنے
یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ باپ کھڑا ہو اور بیٹا مکان کے ملبے کے نیچے چیخ رہا ہو اور وہ باپ چیخیں سن رہا ہے، نہیں نکال سکتا، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ لیکن آج بھی کتنے لوگ ہیں جو زلزلہ زدگان کے نام پہ چندہ لے کے کھا جائیں؟ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو ان کے سامان جو مسلمان اکٹھا کر کے مدد کے لیے بھیجے اور راستے میں ٹرک خرید لیتے ہیں؟ آج بھی کتنے اپنے آپ کو کہلانے والے مسلمان ہیں کہ جس ٹرک کا کرایہ 4000 تھا 8000 ہو گیا، اگر جستی چادر 100 روپے کی تھی 200 روپے ہو گئی، ہر چیز مہنگی کر دی کہ پتہ نہیں پھر زلزلہ کب آئے گا، موقع ملا ہے لوٹ لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ لوگ حج پڑھ لیں گے اللہ بخش دے گا؟ یہ تو لوگوں نے ایک دماغ بنا، حلال ہے، دیکھو کافر ہے، مشرک ہے، دشمن اسلام ہے، دشمن دین ہے، لیکن جناب کہتے ہیں کعبہ شریف میں پیسہ حلال لگاؤ۔ اچھا، اور پھر کہنے لگے کہ جی حلال تو پورا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا پورا نہیں ہوتا، کعبہ چھوٹا کر دو، حرام نہ لگاؤ۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا حتیم کی طرف سے جو کھلا ہوا ہے، یہ 7 ہاتھ تک کعبے کے اندر کا حصہ ہے، یعنی اس میں اگر اللہ نماز پڑھنا نصیب کر دے تو گویا آپ نے کعبے شریف کے اندر نماز پڑھی۔ یہ کیوں چھوٹا کیا گیا تھا؟ کہ پیسے پورے نہیں ہوتے، اس لیے اختصار کر دے۔ اچھا پھر یہ ہے، انہوں نے کہا جی پیسے تو پورے نہیں ہونے کا، چھت نہ ڈالو، کھلا رہنے دو، پیسہ نہیں لیکن حرام نہیں لگانا۔ آپ اندازہ فرما دیں کہ کعبہ چھوٹا ہو گیا، چھت خالی رکھ دی گئی، درمیان میں ایک کنواں نما بنا دیا گیا جگہ کہ جو لوگ کعبہ شریف کے لیے چندہ دینا چاہیں اس میں ڈال دیں۔ تو یہ سارا اہتمام کیوں کیا گیا کہ حرام کا پیسہ کعبے میں نہ لگے؟ تو اس لیے یاد رکھیں عزیز کہ مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، جس ملک میں بھی بنائے جائیں، کچے اینٹوں کی مسجد بنا دو لیکن حرام کا پیسہ نہ لگاؤ۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسجدیں چمکتی ہوئی ہیں، قالین ماشاءاللہ اتنے دبیز ہیں کہ پاؤں دھنس جاتے ہیں، اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں مومن بڑے سکون سے عبادت کرتا ہے لیکن دعا ایک بھی منظور نہیں ہوتی۔ کیا وجہ کیا ہے؟ ورنہ حضرت اعلیٰ الحضرمی بیٹھے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور مسلمانوں کے فوجی ان کے جوان دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا حضرت اعلیٰ سے کہ ہماری مسلمان فوج سے دشمن نے دھوکہ کر دیا ہے، کہ ہمیں دشمن نے ایک غلط راستے پہ ڈال دیا ہے اور ایسے راستے میں ہم آگے پھنس گئے ہیں کہ آگے صحرا ہے، پیچھے بھی صحرا ہے اور تقریباً میلوں تک پانی نہیں ہے، بلیسوا لنا ماء، اور ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ پہلے تو گھوڑوں کے سفر تھے نا، اونٹوں کے سفر تھے، اور مشکیزیں ہوتے تھے پانی کے، وہ ساتھ رکھے جاتے تھے، پھر جہاں چشمہ ملا اور بھر لیا۔ تو دشمن نے چال چلی ان کو کہ بھائی میں تمہیں شارٹ کٹ بتاتا ہوں، ان کی چال میں آگے اس نے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں میلوں تک پانی نہیں ہے۔ تو حضرت اعلیٰ نے فرمایا بھائی گھبراتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا حضرت لشکر ہے، پوری فوج ہے ماشاءاللہ، ہمارے جوانوں کے پاس پانی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ رات گزار لیں گے، اور اگر پانی نہ ملا کتنا برداشت کریں گے، 2 دن 3 دن، اس کے بعد تو سب مر جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی کیا بات ہے، بالکل پریشان نہ ہوں۔ تو حضرت اعلیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے کہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم۔ بس کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑے، کوئی لمبی چوڑے اور آدمی پڑھے، کوئی جناب کھڑے ہو کے یا سجدے، بس ایسے بیٹھ کے دروشی پڑھا اور یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم انزل علینا من الغیث انزل علینا من الماء
تو لشکر کے جوان کہتے ہیں کہ ابھی حضرت علی نے دعا کا ہاتھ نیچے بھی نہیں گرایا کہ بادل جوش میں آ. آپ نے فرمایا جتنا پینا ہے پی لو، جتنا بھرنا ہے بھر لو. زمین پہ پانی نہیں، آسمانوں پہ تو نہیں ختم ہو گیا نا، اللہ کے پاس تو ہے نا، ادھر سے مانگ لیں گے. کیا وجہ کیا تھی آخر کے ہاتھ اٹھے؟ اور وجہ اس کی سمجھ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا. حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بتائیں شان والا رسول ہے، کلیم اللہ ہے، جس سے اللہ نے کلام فرمایا، شان والا پیغمبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روایات تو اسرائیلیہ ہیں، اللہ عالم لا نصدق ولا نکذب، لیکن افادہ و استفادہ کے لیے علماء نقل کر دیتے ہیں. آپ نے ایک دن دعا مانگی، دوسرے دن دعا مانگی، تیسرے دن دعا مانگی، بارش نہیں آتی. اب اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہو، ساتھ مومنین بھی ہوں، جماعت بھی ہو، تو 3 دن دعا استسقاء کے بعد بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ السلام علیحدہ بیٹھے ہیں کہ یا اللہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں منظور نہیں ہو رہی؟ تیرے بندوں کو تو پانی کی بہت ضرورت ہے اور ہم 3 دن سے بھیک مانگ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، دعائیں منظور نہیں ہوتی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری جماعت میں ایک آدمی ہے جو نمام ہے، چغل خور ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے. جب تک وہ ساتھ ہے اس کی بدبختی کی وجہ سے میں تمہاری دعائیں بھی نہیں سنتا. اب خود اندازہ فرما لو جناب کہ اگر ایک آدمی نمام ہو، ایک آدمی چغل خور ہو، ایک آدمی غیبت کرنے والا ہو، تو جماعت اور جس جماعت میں نبی ہو دعا منظور نہ ہو، اور ہمارا تو اللہ معاف کرے کیا حال ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جبریل میرے اللہ کو عرض کریں کہ تیرا بندہ کہتا ہے، تیرا نبی کہتا ہے، مہربانی فرما کے اس بندے کا نام بتلا دے تاکہ ہم اس کو نکال دیں تو دعائیں تو ہماری منظور ہوں. تو جبریل نے عرض کیا کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کا ہمیں پتہ تو دیں، اس کو ہم نکال دیں. اللہ نے فرمایا اچھا چغل خوری سے منع کروں اور خود میں بتا دوں. اللہ نے فرمایا میں منع کرتا ہوں کہ چغل خوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، نمیمہ حرام ہے، کسی کے بارے میں بیٹھ کے باتیں بنانا حرام ہے، اور پھر میں خود بتا دوں. اچھی بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے حل یہ کیا، آپ نے دوسری چوتھے دن پھر سارے کو اکٹھا کیا. آپ نے فرمایا ابھی دعا مانگنے سے پہلے پوری کی پوری جماعت جو ہے پہلے توبہ کرو گناہوں سے. جب اجتماعی توبہ کر لی گئی تو فوراً دعا مانگی اور بارش آ گئی. تو اس لیے میرا عزیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہمارا کپڑا حرام سے ہے، اگر ہمارا بدن حرام سے پروان چڑھا ہے، اگر ہمارا لباس حرام سے ہے، اگر ہمارا سواری حرام سے ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اچھا حج پہ آ گئے، ایک دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ حج کریں. اور حج کرنا بھی تب حج ہوگا جب حج مبرور ہو، حج بھی تب حج ہوگا جب عقیدہ صحیح ہو. ورنہ تو مکے والے تو سارے حج کرتے تھے، ابو جہل بھی حج کرتے، ابو لہب بھی حج کرتا، سارے قریش مکہ حج کرتے. حضور پاک نے خود سنا، کھڑے حج پہ جا رہے تھے قریش، احرام باندھے ہوئے لبیک بھی پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضور نے فرمایا بس یہی تو میں کہنے آیا ہوں، بس یہاں پر رہ جاؤ. انہوں نے کہا نا الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں لیکن یہ تیرے اپنے ہیں جن کو تو نے اپنا شریک بنا کے مختار بنایا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک معاف فرما دے. تو اس حدیث میں ان کے عمل کا ایسے حال ہوگا کہ جیسے وہ شراب پہ دیکھیں لم یجدہ شیئا، وہاں جب آئے تو کچھ بھی نہیں. اسی طرح کافر قیامت میں جب جائیں گے تو ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ ان کے اعمال کو ختم فرما دیں گے، کیونکہ ان کا آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان ہی نہیں تھا.
فَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يَحْسَبُ أَنَّهُ قَدْ عَمِلَ عَمَلًا وَأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ شَيْئًا، اسی طرح کافر بھی یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے اچھا عمل کیا ہے، میں نے اچھا کام کیا۔ وَإِذَا وَافَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب اللہ کے سامنے قیامت میں آئے گا، وَحَاسَبَهُ عَلَيْهَا وَنُوقِشَ عَلَىٰ أَفْعَالِهِ، اور قیامت میں جب سوال و جواب ہوگا، قیامت میں جب حاضری ہوگی، لم یجد له شیئا بالکلیت قبل عدم الاخلاص لعدم سلوک الشرع، کیوں وہاں قیمت نہیں ہوگی؟ کیونکہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں تھا، اور جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ اللہ کبھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اور دوسرا، اس کو اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پہ اور قیامت میں ایمان ہی نہیں تھا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، وَقَالَ هَٰهُنَا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الحساب۔ وهكذا روى ابي بن كعب بن عباس بن جابر وقتادہ وغير واحد۔ وفي الصحيحين بخاری اور مسلم میں یہ بات ہے کہ انه يقال يوم القيامة لليهود، قیامت والے دن اللہ یہودیوں کو فرمائیں گے، حکم دیں گے ما كنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ فيقولون كنا نعبد عزير ابن الله، وہ کہیں گے کہ ہم تو حضرت عزیر جو آپ کا بیٹا ہے اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو ہم اپنا الہ اور خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ مَاذَا تَبْغُونَ، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، مَاتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ جینا گیا ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ باقی بھی ہے، وہ دائم بھی ہے۔ اس لیے دوسرے مقام میں فرماتے ہیں ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ نے فرمایا میری تو شان ہی نہیں کہ میں اولاد بناؤں۔ کیوں اولاد کیوں ہوتی ہے؟ کمزوری میں کام آئے، خدا تو کبھی کمزور ہوتا نہیں۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان کے جنس کا ٹکڑا ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اللہ کو تو کوئی ٹکڑے نہیں کر سکتا، نہ اللہ کی کوئی مجانست ہے، نہ کوئی مماثلت ہے، اس کی شان لیس کمثلہ شیء۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، میرا کوئی ولد نہیں۔ اچھا ماذا تبغون، کیا چاہتے ہو؟ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ عَطَشْنَا فَاسْقِنَا، وہ کہیں گے مولا پیاس نے ہمیں پورا بدحال کر دیا ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ فَيُقَالُ أَلَا تَرَوْنَ، اللہ حکم دے گے ان کو کہو کہ دیکھیں، فَتَمَثَّلَ لَهُمُ النَّارُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَهْدِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَنطَلِقُونَ فَيَتَهَافَتُونَ فِيهَا، ان کے سامنے جب آگ کی روشنی کی چمک آئے گی وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ایسے ہے جیسے سراب ہوتا ہے، دریا ہوتا ہے، دوڑیں گے کہ وہاں جا کے پانی پیئیں۔ جب وہاں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَهَٰذَا الْمَثَالُ مِثَالٌ لِذَوِي الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ، اب مفسر فرماتا ہے یہ ان کی جہالت کی مثال ہے کہ ساری زندگی سمجھتے رہے ہم دین پہ ہیں، ساری زندگی سمجھتے رہے ہم صحیح عقیدے پہ ہیں، ساری زندگی سمجھتے رہے کہ ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ وَأَمَّا أَصْحَابُ الْجَهْلِ الْبَسِيطِ وَهُمْ الطَّمَاطِمُ الْأَخْشَابُ الْمُقَلَّدُونَ لِأَئِمَّةِ الْكُفْرِ الصُّمِّ الْبُكْمِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور بعض کافر وہ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کو دعوت تو نہیں دیتے بلکہ خود ائمہ کفر کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اتباع، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ائمۃ الکفر ایسے ہوتے ہیں الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، عقل بھی نہیں۔ ان کی مثال اللہ نے فرمائی، ان کی مثال ایسے ہے او کظلمات فی بحر لجی، جیسے بہت گہرے دریا میں اندھیرا ہو، اندھیرے کے ساتھ پھر اللہ پاک نے فرمایا پھر اس اندھیرے کے بعد موجیں ہوں، اور موج پہ موج ہو، موج پہ موج ہو، اور اوپر بادل ہو تو اندھیرے کا کیا حال ہوگا؟ حتیٰ کہ ہاتھ بھی نکالے تو دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ لجی مانا وہ دریا جو گہرا ہو، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها،
اگر اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے تو اندھیرے کی شدت سے نظر نہ آئے. لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام وهذا بصر قلب الكافر الجاهل البسيط. اللہ نے فرمایا یہ مثال اس لوگوں کی ہے جو کافر ہے، جو جاہل ہے، جو کافروں کے پیچھے لگ کے اپنے ماں باپ کی تقلید کر کے اندھیروں میں ہے. لا يعرف حال من يقوده، یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں. ولا يدري اين يذهب، یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں. بل كما يقال في البصر الجاهل اين تذهب قال معهم قال فإلى اين يذهبون. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے ضرب المثل ہے کہ کسی جاہل کو پوچھو کہ اين تذهب، کدھر جا رہے ہو، وہ کہتا ہے معهم، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. ان سے پوچھے فإلى اين تذهبون، وہ کدھر جا رہے ہیں، کہتے لا ادری، میں تو جانتا نہیں. تو یہ کافروں کی مثال ہے، مشرکوں کی مثال ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الأوفي عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یغشاہ موج من فوقہ سحاب، یعنی بذالک الغشاوۃ الذی علی القلب والسمع والبصر. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کافروں کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، کافروں کے کانوں پہ، کافروں کی آنکھوں پہ پردے ہیں، ان کو حق بات نظر نہیں آتی. جیسے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اسی طرح مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو جس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنا رکھا ہے، کبھی ادھر سجدہ ہے، کبھی ادھر سجدہ ہے، کبھی بندوں کے آگے جھکتا ہے، کبھی زندوں کے آگے جھکتا ہے، کبھی مردوں کے آگے جھکتا ہے، کبھی دیوی دیوتا کے آگے جھکتا ہے، کبھی ناگ کے آگے جھکتا ہے، کبھی دریاؤں کے آگے جھکتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے. اللہ پاک فرماتے وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال أبي بن كعب في قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پہ اندھیرے، وَهُوَ يَتَقَلَّبُ فِي خَمْسَةٍ مِّنَ الظُّلَمِ. حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں جو کافر ہیں وہ 5 اندھیروں میں ہیں. کیسے؟ فَكَلَامُهُ ظُلْمَةٌ، اس کی کلام جو ہے وہ بھی اندھیرا، وَعِلْمُهُ ظُلْمَةٌ، اس کا علم بھی اندھیرا، وَمَدْخَلُهُ ظُلْمَةٌ وَمَخْرَجُهُ ظُلْمَةٌ وَمَصِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّارِ. وقال سدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا. وقوله تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللہ جس کو ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. دعا کریں اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، اللہ تمام عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں اور پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما دیں، ہدایت کی ہوائیں چلا دیں. اللہ ہر بندے کو ہدایت دے کہ جہنم کی آگ سے بچا لے. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، مانا اي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر. جس کو اللہ ہدایت نہ دے وہ ہلاک ہونے والا ہے، وہ جاہل ہے، وہ برباد ہونے والا ہے، وہ کافر ہے. کیوں؟ من يضلل الله فلا هادي له. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے يهدي الله لنوره من يشاء. لیکن یاد رکھو اس نور سے مراد کیا ہے؟ نور ایمان ہے. نور سے کیا مراد ہے؟ ویسے دیکھیں نور تو ہندو بھی ڈھونڈتے ہیں، دیکھا نہیں دیوالی میں کتنے دیے جلاتے ہیں. نور تو عیسائی اور یہودی بھی ڈھونڈتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں اور بتیاں جلاتے ہیں اور پورے محلوں کو روشن کر دیتے ہیں. ہیں تو غریب وہ بھی نور کی تلاش میں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے نور بتیوں سے نہیں ملتا، یہ ایمان سے ملتا ہے. یہ نور قرآن سے ملتا ہے، کیونکہ قرآن بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے. اس لیے اللہ جن کو قرآن دیتے ہیں گویا کہ وہ نور ایمان سے مزین ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری ہے انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے آپ کی طرف قرآن جو ہے نور ہے. فرمایا واتبعوا النور الذی
انزل معه، اے لوگو اس نور کے پیچھے چلو جو ہم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کے دوست ہیں، وہ ان کو شرک و ظلمات کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان پہ لاتے ہیں۔ اس لیے فنسأل اللہ العظیم، اب مفسر فرماتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے دعا کر لیں، اللہم اجعل فی قلوبنا نورا وعن ایماننا نورا وعن شمائلنا نورا وعن يعظم لنا نورا، یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی نور ایمان پیدا فرما دے، ہمارے دائیں ہمارے بائیں ہمیں سب سے بڑا نور ایمان عطا فرما دے۔ اس لیے میرے مدنی بھی دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا امامی نورا خلفی نورا اعظم لی نورا او کما قال رسول اللہ۔ اور یہی وہ نور ایمان ہے کہ قیامت والے دن اللہ فرماتے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، مومنوں کے آگے ان کا نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض مومن اتنے شان والے ہوں گے، ان کا نور اتنی بلند ہوگا جیسے زمین سے آسمان تک کوئی روشن ستون کھڑا ہو، اور بعض مومن ایسے بھی ہوں گے جن کے دائیں نور ہوگا، آگے نور ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا جو سب سے کمزور ایمان ہوگا اس کے بھی پاؤں کے انگوٹھے میں نور ہوگا، جس کی روشنی میں جنت تک گھسٹتے گھسٹتے پہنچی جائے گا۔ اللہم ادخلنا الجنت بغیر حساب، یا اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما، اور دعا کریں کہ اللہ زلزلہ زدگان پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ میرا اللہ ان پہ زلزلے کے بعد اب جو سردی کی اور برف باری کی مصیبتیں ہیں اپنے عذاب رفع فرما، اور میرا اللہ وہاں جتنے لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، دینی ہیں، سیاسی ہیں، ہمارے فوجی جوان ہیں، ان سب کو ہمت، قوت، طاقت، ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمتوں کا ان کو دین اور دنیا میں بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان بھی ایک غریب ملک ہے، اس پہ بھی رحم فرما دے، امن و امان و استقرار نصیب فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، اور میرا اللہ حرمین الشریفین کو امتی اسلامیہ کی قیادت کے مقام بلند پہ سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ایک عالم ہے، وہ کسی بے نماز آدمی کے گھر میں کھانا کھا سکتا ہے؟ کھانا تو اللہ کے بندے کافروں کے گھر میں کھانا بھی جائز ہے، کھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ کھانا جو ہے نا، یاد رکھو، جب تک ہمیں 100% یقین نہ ہو کہ اس میں حرام میں، اور میرا اللہ حرمین الشریفین کو امتی اسلامیہ کی قیادت کے مقام بلند پہ سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ایک عالم ہے، وہ کسی بے نماز آدمی کے گھر میں کھانا کھا سکتا ہے؟ کھانا تو اللہ کے بندے کافروں کے گھر میں کھانا بھی جائز ہے، کھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ کھانا جو ہے نا، یاد رکھو، جب تک ہمیں 100% یقین نہ ہو کہ اس میں حرام ملا ہوا ہے پھر تو ہمیں نہیں کھانا، ورنہ تو کافر کے گھر میں بھی جائز ہے اور بے نماز کے گھر میں بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ لیکن فقہا نے یہ لکھا ہے کہ علماء کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پھر اقتداء کا موقع نہیں ملے، جی فلاں مولوی صاحب کھاتے ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں، تاکہ نفرت ہو گئی، جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا ہم کیوں جائیں اس کے گھر میں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میرا بیٹا ہے اور بیٹی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتے، میں نے بڑا سمجھایا ہے لیکن نہیں مانتے، ہم کیا کریں؟ وہ برائی نہیں چھوڑتے، تم اچھائی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ لگے رہو، ہدایت پہ لگے رہو، اللہ مقلب القلوب ہے، جب چاہیں گے دل بدل دیں گے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟
تو لگے رہو اور دعائیں بھی کرتے رہو اور محنت بھی کرتے رہو، وہ میرے مالک کی مرضی ہے۔ وہ جب دلوں کو بدلنے پہ آتے ہیں تو پھر سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ ہمارے راولپنڈی میں کلر سیدہ ایک جگہ ہے، میں اس جگہ کو جانتا ہوں، بہرحال اسی علاقے میں اپنا ہمارے کچھ دوست بھی ہیں، کہتے ہیں جی کہ وہاں قبر ہے اور لوگ قبر کا طواف کرتے ہیں۔ بابا اللہ کے بندے، صرف کلر سیدہ میں ہے اور کہاں نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ہر جگہ قبر ہے اور ہر جگہ طواف ہے، یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ میں ہے۔ جہاں آپ چلے جائیں، مشرق میں، مغرب میں، ہر جگہ پہ لوگوں نے مزارات کو جو ہے سجدگاہ بنا دیا ہے، اور وہ اس بات سے بھی نہیں ڈرتے کہ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ اور سجدگاہ بنا ڈالا۔ تو یاد رکھیں کہ طواف تو اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، طواف عبادت ہے، کسی غیر جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ جتنے دن اللہ مکے میں رہنا نصیب کرے طواف زیادہ کرو، کیونکہ ہر عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے، طواف تو ماں سوائے کعبے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، 2 نفل طواف بھی پڑھ لیے، پھر مجھے شک پڑ گیا کہ میں نے نیت بھی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ میں نے دوبارہ نیت کی، طواف کیا، 2 نفل ادا کیے، پھر میں نے صفا مروہ دوڑی۔ اللہ کے بندے بات سنو، تم نے طواف کیا، نیت نہیں تھی تو ادھر آئے کیوں تھے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جس کی نیت ہی نہ ہو طواف کی تو ادھر نکلے گا، ادھر کیوں جائے گا؟ اچھا، جب تم نے طواف ہی نہیں کیا 2 رکعت کیوں پڑھے؟ تو نیت تھی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ زبان سے ہم کہیں کہ میں طواف کرتا ہوں 7 چکر طواف عمرے کے لیے برائے، یہ تو ضروری نہیں، ہم جا رہے ہیں، نیت ہے۔ اب ہم کس نماز کے لیے کھڑے ہیں؟ عشاء پڑھ کے جائیں گے، نیت ہے تو کھڑے ہیں نا، بس یہی نیت ہے کہ جب امام کہے گا اللہ اکبر، بس نیت تو دل میں ہوتی، ہمارے دل میں نیت ہے تو ہم عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ زبان سے کہنا تو ضروری نہیں ہوتا، وہ تو استحضار ہوتا ہے کہ کم از کم ہمیں یاد آ جائے کہ ہم بھولے بھٹکے لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ظہر کی عصر کہہ رہے ہوں اور عصر کی ظہر کہہ رہے ہوں، ورنہ اصل نیت دل میں ہے۔ تم نے جو دوبارہ طواف کیا، تکلیف کی، اللہ قبول فرمائے، ثواب دیں گے، لیکن ضرورت کوئی نہیں تھی۔ تمہارا عمرہ بالکل ٹھیک ہے اور تم پر کسی قسم کا کوئی صدقہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے جب احرام باندھا تو میں بنیان نکالنا بھول گیا، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے تو بنیان پہنی ہوئی ہے، تو میں نے اتار دی، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، بھول گیا بس۔ کہتے ہیں جی کہ میں حج پہ آیا ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے طواف کروں، آپ اپنے لیے طواف کریں، بچوں کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میں مہندی لگاتا ہوں داڑھی میں، لیکن بعض مہندیوں میں کیمیکل ملا ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس میں شریعت میں منع نہیں، باقی تمہیں کیمیکل الرجی کرتا ہو تم جانو، تمہارا کام جانے، لیکن مہندی لگانا جائز ہے، صرف کالا رنگ نہ ہو، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ داڑھی کی سنت یہ ہے کہ 1 مشت ہو، اس سے کم جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں، لیکن اللہ نے اگر کسی کو رکھنے کی توفیق دی ہے تو اس کا دل بڑھاؤ، نہ کہ اعتراض کرو، اللہ اس کو پورے کرنے کی بھی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ عورتیں بھی تبلیغ کر سکتی ہیں، کیوں عورتیں کیوں تبلیغ نہیں کر سکتی؟ حضور کے زمانے میں بیویاں دین نہیں سمجھاتی تھی، بڑی بڑی محدثہ، مفسرہ، بڑی بڑی عالمہ، فاضلہ، عورتیں کیوں نہ دین کا کام کریں؟ اچھا، یہ آپ کو تکلیف اصل میں کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو آپ کبھی نہیں پوچھتے جی کہ عورتیں کلب جا سکتی ہیں؟
یہ آپ کبھی نہیں پوچھتے کہ عورتیں جین پہن کے شام کو جناب سی ویو پہ جا کے واک کر سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ تو آپ کو نہیں اٹکتا، یہ دین والی تبلیغ کیوں چپ جاتی ہے؟ کوئی آخر سمجھائیں نا، تکلیف کیا ہے آپ؟ مانا یہ ہے کہ شیطان اس طریقے سے روکنا چاہتا ہے کہ کسی طرح دین گھر میں نہ جائے۔ ایک بات یاد رکھو، عورت اگر دین پہ ہو سارا گھرانہ دین پہ آ جائے گا۔ مرد کی بات کون سنتا ہے؟ اصل تعلیم کا گہوارہ تو ماں ہے، لیکن اگر ماں جناب ہر وقت میک اپ میں ہو اور وہ 80 سال کی عمر کے بعد بھی جین پہنتی ہو تو پھر بچے کیا سیکھیں گے؟ خود اندازہ فرما لیں جناب۔ مگر مسلمانوں کو کھٹکا یہی ہے، اچھا نوکری پہ آ جائے نا جی، 4 سال مکے میں رہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ اچھا جی ایک آدمی تبلیغ کے لیے چلا جائے، بچوں کو چھوڑ جائے 6 مہینے کے لیے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ 4 سال والے کا تو نہیں پوچھتے ہو، آخر وہ تمہیں کیوں چبھتا ہے؟ بیوی چھوڑ دے جائز ہے، دین کے لیے 4 مہینے چھوڑے تو وہ مسئلہ پوچھو مولوی سے، جائز ہے کہ نہیں؟ میں عمرہ کیا، عید کے بعد عمرہ نہیں کیا، آپ کا حج افراد ہوگا انشاءاللہ۔ مولوی صاحب ہیں وہ تعزیہ بھی نکالتے ہیں ماشاءاللہ، ویلکم، یعنی 2 in 1 ہے ماشاءاللہ۔ قبروں پہ سجدہ بھی کرتے ہیں اور تعزیہ بنا کے قوم کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، دعا کریں۔